اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکیلوں سے گفتگو، عمران خان کا واضح پیغام۔ MS نیوز کی ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں، عمران خان صاحب جب میڈیا سے گفتگو یا صحافیوں یا وکیلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اپنے ایکس پلیٹ فارم پر اسے پوسٹ کرتے ہیں اور اسے جاری کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو معلوم ہے جو مجھ سے عمران خان کو ملنے جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کا بیانیہ اس طرح نہیں بار چلاتے اور عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ بار آ کر نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈیل کی آفر کی گئی، جس کی علیمہ خانم عمران خان کے ہمشیرہ نے بھی کہا کہ عمران خان کو بنگالہ شفٹ کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور عمران خان کے پاس پیغام لے کر آئے تھے، جسے عمران خان نے سختی سے مسترد اور انکار کر دیا تھا۔ یہ پاکستانی قوم کو مل چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جنرل ضیاء اور جنرل کے مشرف کا اور جنرل ایوب کا مارشل لاء دیکھا ہے، لیکن اتنی سختی اس دور میں نہیں تھی۔ جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا کو آزادی اور تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف تو شوکت عزیز سے بھی کمزور وزیر اعظم ہے۔ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل مشرف کے دور کا وزیر اعظم مضبوط تر تھا اور جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کی معیشت اور مہنگائی اور دیگر حالات بھی نارمل تھے، لیکن جو اب نظام چل رہا ہے اس کے نظام میں بہت کچھ ہے۔ عمران خان صاحب نے نواز شریف کے لیے ایک الفاظ استعمال کیا تھا، وہ ہے ارلی۔ ارلی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دروازے پر ملازم کھڑا ہوتا ہے، جب اسے بٹن دبایا جو ہارن بجتا ہے تو فوری طور پر حاضر ہوتا ہے اور اس پر حکم پر عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا پر بحث بھی چل رہی ہے، ہم نے آپ کو سادہ الفاظوں میں یہ بتا دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی سختی سے کہا کہ میں القاعدہ ڈرگس کیس کا سیفر اور توشہ خانہ عردت جیسے کیس کی طرح سزا دیں میں تیار ہوں، اور مجھے پر یہ تلوار جو مذاکرات ہو رہے ہیں لٹکائی جا رہی ہے، میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا، نہ میں ڈیل کروں گا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نہ میں نواز شریف کی طرح ڈیل کروں گا، نہ میں زرداری کی طرح ڈیل کروں گا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ زرداری ڈیل کر کے دبئی 3 سال بھاگ گیا تھا، اور مجھے بھی پہلے کہا گیا جب میں اٹک جیل میں تھا تو مجھے بھی اپنا کہا گیا تھا کہ آپ ڈیل کر لیں اور 3 سال چپ رہیں۔ اب عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے آپ 6 ماہ خاموش رہیں۔ کیا عمران خان صاحب ان کی بات مانیں گا؟ جتنا ہم عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، عمران خان صاحب ملک کی خاطر، عوام کی خاطر تو کر سکتا ہے، لیکن عمران خان ڈیل کبھی نہیں کرے گا۔ عمران خان صاحب نہ کسی کی ڈائریکشن لے گا، نہ عمران خان صاحب کسی کی باتوں میں آئے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں زرداری کی طرح اور نواز شریف کی طرح پلیٹ نس اور نیچے گرا کر کبھی جیل سے باہر نہیں ہوں گا، میں اپنے عدالتی اور اصولوں کے مطابق باہر ہوں گا۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اب سسٹم مجھے رہا کرنا چاہتا ہے، لیکن خان صاحب رہا نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن رانا ثناءاللہ بھی اب اس بات کی نون لیگ کے لوگ بھی گواہیاں نجی محفلوں میں دینے لگے کہ ہم خان صاحب کو تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن خان صاحب کا نہیں کرنا چاہتے۔ اور جو عمران خان صاحب کے جو نمائندے، ان پر میں الگ ٹاپک بناؤں گا کہ عمران خان صاحب کی یہ بیانیوں کو لے کر نہیں چلتے تھے اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو ایکسپوز ہوتا ہے اور جو صحافیوں سے گفتگو ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی جاتی ہے، اور عمران خان کے جو رہنما ہیں علی امین گنڈا پور، شبلی فراز، عمر ایوب، شیر افضل مروت، بیرسٹر گور علی، شیخ وقاص، شبلی فراز، بہت سے جو مشہور PTI میں لوگ ہیں، وہ عمران خان کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے اور اس پوسٹ پر نہ کومنٹ دے سکتے ہیں۔ اتنے بزدل وہ کہا نا کہ جب آپ کا بادشاہ بہادر اور آپ کے سپاہی اور آپ کے وزیر بزدل ہوں، تو اس لیے PTI کی آج تک کوئی تحریک کامیاب نہیں، کیونکہ پیچھے سب سے بڑے غدار تھے۔ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈی چوک پر پہنچے تو علی امین گنڈا پور کا جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں، پھر علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے لیے پیغام لے کر آئے، وہ عمران خان نے بھی اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میں کبھی نہ بنگالہ میں جاؤں گا، نہ KP کے اڈیالہ میں اڈیالہ جیل سے رہا ہو کر سیدھا عوام میں جاؤں گا، میں عوامی بندوں اور میں قانون و آئین پر رکھتا ہوں۔
عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ انصاف و قانون کی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہوں وہ بنے اور اس کی تحقیقات کی جائے اور 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کی جائے اور اس کے بعد عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے۔ عمران خان صاحب کیا ڈیل کر پائیں گے یا نہیں، آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب ہم نے جس طرح پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ انٹرنیشنل حالات جو حکومت کے سر پر صدر امریکہ جو بائیڈن ہاتھ رکھے تھا اور ڈونلڈ بلوم جو پاکستان میں سفیر تھا ان کا ہاتھ تھا، وہ آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ ڈونلڈ بلوم کہاں نہیں گیا، تصویریں جو آتی تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے اور آپ لوگوں کو ہم نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر وہ دکھاتے رہے۔ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے معاشی حالات آپ کے سامنے، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ویلاگ پاکستان کی معیشت پر بھی بناؤں اور لوگوں کو آگاہ کروں کہ معیشت کے کیا حالات، اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بھی جب بھی بتاتا ہوں زمینی حقائق بتاتا ہوں، کیونکہ جب حکومت دعوے کرتے کہ مہنگائی کم ہو گئی تو آپ لوگ خود دکان پر جائیں اور چیز کو خریدیں، دال کیا سستی ہوئی، کیا چینی سستی ہوئی، کیا آپ جو گھی استعمال کرتے سستی ہوئی، جو چائے میں استعمال کرنے والی چیزیں استعمال سستی ہوئی، دودھ سستا ہوا ہے، کیا آپ کو روز سبزی سستی ہوئی، کیا مرغی کا گوشت سستا ہوا، جو حالیہ رپورٹ کے مطابق جو میڈیا بھی رپورٹ کرے 400 روپے فی کلو میں اضافہ ہوا ہے، کیا وہ سستا ہوا، کیا جو روزمرہ کی زندگی استعمال کرتے ہیں سستی ہوئی۔ کسانوں کی معیشت تباہ کر کے مریم نواز کہتی ہے کہ میں نے کسانوں کی، آج جو اس کی بیان ہے MS نیوز کی ناظرین، عمران خان کے مزید اگر کیس یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ ہمارا تو کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا تاکہ آپ لوگ معلومات تک رسائی رکھیں۔ دیکھیے ہم معیشت اور دیگر جو موضوع ہیں اس پاکستان کے سیاسی اور انٹرنیشنل سیاسی آپ لوگوں کے آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا پیغام تک پہنچتا ہے تو آپ کامنٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔